صدی کے مستقبل کی تعیین میں یہ خطہ ایک اہم رول ادا کرے گا۔ صدر ذی وقار، میں اس ایوان کی قرارداد کہ عالمی نظام کے مستقبل کی تشکیل و تعیین ہند بحر الکاہل خطے میں ہی ہوگی کی موافقت میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ صدر ذی وقار، دنیا کے مستقبل کی تشکیل و تعیین میں یورپ کا عمل دخل اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ وہ وقت جا چکا جب دنیا کے امن و امان اور جنگ و جدال کے فیصلے مغرب کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ اب وقت نے کروٹ بدلی ہے، اب یہ فیصلے مغربی ممالک نہیں بلکہ ہند بحر الکاہل کا خطہ کرے گا۔ اس تعلق سے ہند بحر الکاہل خطے کی اہمیت مختلف نقطہ نظر سے واضح ہو سکتی ہے۔ صدر ذی وقار، معاشی اعتبار سے یہ خطہ دنیا کا دل ہے، چنانچہ پچھلے 5 برسوں میں دنیا کی 2/3 معاشی نمو کے ساتھ دنیا کا سب سے تیز ترقی پذیر خطہ بن چکا ہے۔ دنیا کے نصف سے زائد تجارتی بیڑے اسی خطے سے ہو کر گزرتے ہیں۔ دنیا کے 10 مشغول ترین بحری اڈوں میں سے 9 اسی خطے میں واقع ہیں۔ عالمی مجموعی داخلی پیداوار کا 65% حصہ اسی خطے سے آتا ہے۔ چنانچہ اس خطے کی معاشی اہمیت کے پیش نظر یہاں ذرا سی الٹ پھیر سے دنیا کے معاشی نظام پر بہت گہرا اثر واقع ہوتا ہے۔ صدر ذی وقار، فوجی اعتبار سے یہ خطہ دنیا کا بازو ہے، چنانچہ دنیا کی 10 سب سے مضبوط فوجی طاقتوں میں سے 7 اسی خطے میں واقع ہیں، جن میں 6 ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 برسوں میں اس خطے میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر خرچ بہت تیزی سے بڑھا ہے، جو کہ دوسرے تمام خطوں سے بہت زیادہ ہے اور عالمی خرچ کا 30% ہے۔ صدر ذی وقار، جس خطے میں اتنی بڑی جنگی طاقتوں کا اجتماع ہو تو بھلا اس کی حساسیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اب ان ممالک کے آپسی تعلقات ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ عالمی نظام کیا رخ اختیار کرے گا۔ صدر ذی وقار، اس خطے کی اہمیت کی ایک سب سے بڑی وجہ چین کا دن بدن فوجی، تکنیکی اور اقتصادی محاذوں پر مضبوط ہونا ہے، جس نے کئی ممالک کی الجھنوں میں اضافہ کر دیا ہے اور جس کا سیدھا اثر امریکی تسلط پر پڑتا ہے، اور جس کے رد عمل میں امریکہ بشمول ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ممالک نے اس خطے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطہ 2 خیموں میں بٹ چکا ہے اور بعض ماہرین کے مطابق عنقریب امریکہ اور چین کے مابین جنگ ہو کر رہے گی اور میدان جنگ ہند بحر الکاہل کا خطہ ہی ہوگا۔ چنانچہ اس جنگ کے نتائج ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ عالمی نظام کیا رخ اختیار کرے گا۔ صدر ذی وقار، میرے مخالفین پدرم سلطان بودھ کے کھوکھلے نعروں کی طرح ماضی میں رہے مغرب کے اثر و رسوخ کا حوالہ دیں گے، ناٹو اور یورپین یونین کے گن گائیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب بھی دنیا کا نظام مغرب کے مطابق تشکیل پائے گا، مگر شاید صدر ذی وقار، شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ خود جرمنی، فرانس اور برطانیہ جیسے مغربی ممالک نے اس خطے کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی پالیسیاں تشکیل دی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا کی کمان مغرب کے ہاتھوں سے نکل کر ہند بحر الکاہل کے خطے میں جا پہنچی ہے، اور جس کسی نے اس خطے میں اپنا اثر بنا لیا وہ یقیناً دنیا کے نظام پر اثر انداز ہو کر رہے گا۔ چنانچہ میں اس ایوان کی قرارداد کو ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ عالمی نظام کے مستقبل کی تشکیل و تعیین ہند بحر الکاہل خطے میں ہی ہوگی۔ شکریہ۔